الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ احبابی دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 اور 171 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ جل شانہ نے کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جو تمہیں اللہ نے حکم دیا، یا جو اللہ نے تمہارے لیے حکم نازل فرمایا اس کی اتباع کرو، تو وہ اس کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کام کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو رب تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال اس چوپائے کی طرح ہے کہ جو نہیں سنتا مگر صرف پکار، چیخو پکار۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے، تو ان کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمائے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو فرمایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا اگر نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پا ہوں، پھر بھی یہ انہی کی اتباع کریں، انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ جیسا کہ آج کل معاشرے کے اندر ایسا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر، فوتگی وغیرہ کے موقع پر، یا دیگر لوگوں کے آپس میں لین دین کے معاملات میں ایسی رسم اور رواج ہیں کہ جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کے وڈیرے وہ کرتے رہے، آباء و اجداد وہ کرتے رہے، تو لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے بڑوں نے کیا، ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ اصل یہ طریقہ کافروں کا تھا کہ انہیں جب تعلیم دی جاتی تھی، اللہ جل شانہ کی عبادت کے لیے انہیں بلایا جاتا تھا اور انہیں منع کیا جاتا تھا کہ تم بتوں کی پوجا نہ کرو، یا دیگر جتنی بھی ان کی زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج تھے، طور طریقے تھے، تو جب انہیں ان سے منع کیا جاتا تھا اور انہیں کہا جاتا تھا کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، اس کی اتباع کرو، تو وہ اس بات کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم تو صرف اسی کی اتباع کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو اللہ جل شانہ نے انہیں پھر تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی اتباع کرنا یہ اچھی بات ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا یہ اچھی بات ہے، لیکن ہر کام میں بڑوں کی اتباع کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ بڑوں کی اتباع کرنا یہ جائز کاموں کے اندر لازم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ استاد کی اتباع کا حکم ہے، والدین کی اتباع کا حکم ہے، امیر کی اتباع کا حکم ہے، بلا شبہ
یہ قرآن و سنت میں تعلیمات دی گئیں کہ ان کی اتباع کرو، ان کے حکم کو مانو، لیکن ان صورتوں میں اتباع کرنے کا حکم ہے جو جائز کام ہے۔ جو کام شریعت کے خلاف ہیں ان کاموں میں کسی بھی بڑے کی اتباع کرنا جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ والدین ہیں، والدین کی خدمت کرنا، ان کی اتباع کرنا یہ واجب کے درجے میں ہے۔ لیکن اگر والدین اولاد کو کسی گناہ کا حکم دیں، شریعت کے خلاف کسی کام کرنے کا حکم دیں، تو ایسی صورت میں اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ والدین کی اتباع کریں۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان ہیں کہ کسی بھی ناجائز کام کے اندر کسی کی اتباع جائز نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ پیر ہو، وہ مفتی ہو، وہ عالم ہو، استاد ہو، شیخ ہو، والدین ہو، کوئی کسی علاقے کا امیر ہو، کوئی بھی وڈیرا ہو، جائز کاموں کے اندر تو اس کی اتباع کرنا جائز ہے، لیکن جو گناہ والے کام ہیں، جو شریعت کے خلاف کام ہیں، ان کاموں میں کسی کی بھی اتباع کرنا یہ جائز نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے اسی کی اتباع تنبیہ فرمائی کہ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، تو کیا اگر ان کے آباء و اجداد کوئی عقل و شعور ہی نہ رکھتے ہوں اور وہ ان کے آباء و اجداد خود ہی ہدایت پر نہ ہو، خود ہی بھٹکے ہوئے ہوں، تو پھر بھی یہ اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتے رہیں گے، انہی کے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے۔ وہ تو خود ہدایت پہ نہیں ہیں، وہ تو خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا یہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جہنم میں چلے جائیں گے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بڑا ہو، استاد ہو، شیخ ہو، والدین ہوں، ان کی اتباع کرنا بلا شبہ اس کا قرآن و سنت میں حکم ہے، لیکن جائز کاموں میں اتباع لازم ہے۔ جو ناجائز کام ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ایسے کاموں میں چاہے بندے کے والدین کیوں نہ ہوں، ان کی بھی اتباع کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، فرمایا اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے کہ جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہ سنتا ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو آواز بہت آ رہی ہوتی، بڑے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہوتی، لیکن سمجھ کچھ بھی نہیں آتا۔ سمجھ بعض اوقات بندے کو کچھ بھی نہیں آتا، آواز بڑی آ رہی ہوتی۔ تو رب تعالیٰ نے کافروں کی مثال اس چیز کے ساتھ دی کہ جو کافر ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جسے کانوں کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ اسے آواز صاف سنائی نہ دیتی ہو، اسے آواز تو آتی ہے لیکن صرف ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہیں لوگ اکٹھے بیٹھے شور شرابہ کر رہے ہیں۔ اب ان کے شور شرابے کی آواز تو آ رہی ہے لیکن بندے کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، فرمایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور انہیں کوئی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ یہ جو کافر لوگ تھے یہ ظاہراً سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، لیکن رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ وہ حق سننے سے بہرے ہیں۔ دنیا کی غلط قسم کی خرافات اور اول فول باتیں وہ ساری سنتے تھے، لوگوں کے ساتھ معاملات سب کچھ کرتے تھے، لیکن جو حق کی بات ہے اس بات کو وہ نہیں سنتے تھے۔ نہیں سننے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، جیسے محاورہ عام طور پہ بولا جاتا ہے، یعنی اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے بات سنی نہیں ہے۔ اسی طرح گونگے انہیں کہا گیا، تو اس سے مراد بھی یہ نہیں کہ وہ ان کی زبان میں
گفتگو کرنے کی طاقت نہیں تھی، وہ بولتے تھے، لیکن گونگے اس لیے کہا گیا کہ وہ حق بات نہیں کرتے تھے۔ جو بندہ حق بات نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گونگے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اندھے، اندھوں سے مراد یہ نہیں کہ ان کی آنکھوں میں بصارت نہیں تھی، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ دیکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن وہ حقیقت کو نہیں دیکھتے تھے، یا حقیقت کو دیکھ کر ایسے پہلو تہی کرتے تھے جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہ ہو۔ تو رب تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ سم بکم عمی، کہ وہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، یعنی حق بات وہ گویا کہ سنتے ہی نہیں۔ انہیں حق بات کی تلقین کی جاتی ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اسی طرح جب حق بات کرنے کی انہیں تلقین کی جاتی ہے تو وہ حق بات ایسے نہیں کرتے جیسے ان کی زبان میں بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب حق بات ان کے سامنے موجود ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں ان کے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر رب تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ گویا کہ ایسے ہیں جیسے اندھے ہیں، یعنی حق دیکھنے سے وہ اندھے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کافروں والا طریقہ اختیار نہ کریں، حق بات کو سننے سے بہرے نہ ہوں، حق بات کو بولنے سے گونگے نہ ہوں، اور حق دیکھنے سے اندھے نہ ہوں، بلکہ جو بھی قرآن و سنت کے حکم ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، اس کے مطابق بندہ عمل کرے، اور اس کی وجہ سے پھر بندے کی دنیا بھی سنورتی جائے گی اور آخرت بھی سنورتی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔